آج ہم مشرق وسطی کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور بدلتے تعلق پر بات کر رہے ہیں، ایران اور اسرائیل کی۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو ممالک جو کبھی اتحادی تھے آج ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن کیسے بن گئے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا آج کل کے حالات کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ صحیح۔ یہ جو مواد ہمارے سامنے ہے یہ اس ڈرامائی تبدیلی کو سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ یہ صرف سیاست کا کھیل نہیں، یہ نظریات کی جنگ، علاقائی طاقت کی کشمکش ہے، اور بقا کی بھی شاید۔ ہاں، بقا کی بھی، جو دہائیوں سے چل رہی ہے۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکال کر اس کافی الجھی ہوئی تصویر کو تھوڑا واضح کریں۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات تو یہی ہے جو ان ذرائع میں بھی واضح ہے کہ 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل صرف رابطے میں نہیں تھے، وہ تو اتحادی تھے۔ جی ہاں، یہ بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ شاہ کے زمانے میں ایران نے باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی، تیل کی تجارت تھی، کافی قریبی تعلقات تھے۔ آج تو یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے نا۔ واقعی یہ تاریخ کا ایک بڑا تضاد ہے۔ لیکن پھر آیا 1979 کا اسلامی انقلاب۔ وہ ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، فیصلہ کن موڑ تھا۔ بالکل۔ آیت اللہ خمینی کی جو نئی حکومت آئی، انہوں نے تو اسرائیل کے وجود کو ہی نظریاتی طور پر رد کر دیا، اسے چھوٹا شیطان کہا، ایک ناجائز ریاست قرار دیا۔ تو تعلقات فوراً ختم ہو گئے؟ فوراً اور مکمل طور پر۔ یہ صرف کوئی پالیسی نہیں بدلی تھی، یہ تو ایران کی پوری عالمی شناخت، اس کا کردار، سب کچھ بدلنے کا حصہ تھا۔ اور اس نظریاتی تبدیلی کا عملی اثر بھی فوراً نظر آیا؟ جی بالکل۔ ایران نے خطے میں اسرائیل مخالف جو مسلح گروہ تھے ان کی مدد شروع کر دی، خاص طور پہ لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس۔ اچھا، جسے پراکسی وار یا پوشیدہ جنگ کہتے ہیں، جی دوسروں کے ذریعے لڑنا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ پراکسی گروہ ایران کے لیے بہت اہم ہو گئے، اپنی علاقائی طاقت بڑھانے کا ذریعہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا بھی۔ حزب اللہ نے تو 2006 میں اسرائیل سے براہ راست جنگ بھی لڑی تھی۔ جی ہاں، لڑی تھی، اور یہ گروہ اسرائیل کے لیے مسلسل ایک سیکیورٹی چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایران کی حکمت عملی کا، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک مرکزی ستون ہے۔ براہ راست خود لڑنے سے بچو اور دشمن کو کمزور کرتے رہو۔ اور دوسری طرف اسرائیل، اس کی سب سے بڑی فکر کیا رہی؟ یقیناً ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، اور خاص طور پر اس کا متنازع جوہری پروگرام۔ بالکل، اسرائیل کا موقف تو یہی رہا ہے، جیسا کہ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ ایران خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ایران ہمیشہ سے انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پروگرام پرامن ہے۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں، لیکن اسی خدشے کی وجہ سے اسرائیل پر الزامات لگتے ہیں کہ اس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے، سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اور بین الاقوامی سطح پر بھی مخالفت کی، جیسے 2015 کا وہ جوہری معاہدہ JCPOA۔ ہاں، اس کی اسرائیل نے بہت سخت مخالفت کی تھی، خاص طور پر ان شقوں کی جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مستقبل میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا راستہ دے دے گا۔ پھر شام کی خانہ جنگی نے اس کشیدگی کو ایک نیا خطرناک میدان دے دیا نا۔ بالکل، شام ایک اہم محاذ بن گیا۔ ایران نے صدر اسد کی حمایت کے لیے فوجی بھیجے، پیسہ بھیجا، اسلحہ بھیجا، اور جواب میں اسرائیل نے شام میں سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ مقصد یہ تھا کہ ایران کو اپنی سرحدوں کے پاس مضبوط نہ ہونے دیا جائے۔ جی، بنیادی طور پر یہی مقصد تھا۔ تو شام ایک طرح سے، اگرچہ براہ راست نہیں، پر ان دونوں کا میدان جنگ بن گیا۔ اسی دوران سائبر حملے بھی تو چل رہے تھے۔ وہ سٹکس نیٹ وائرس کا بڑا ذکر آتا ہے۔ ہاں، سٹکس نیٹ ایک بڑی مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بنایا تھا، اور اس نے ایران کے جو یورینیم افزودگی کے سینٹریفیوجز تھے انہیں کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اور پھر اکتوبر 2023 حماس کا حملہ، اس نے تو جیسے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے صورتحال کو بہت زیادہ کشیدہ کر دیا۔ اسرائیل نے فوراً ایران پر الزام لگایا کہ پشت پناہی کر رہا ہے۔ ایران نے ظاہر ہے براہ راست ملوث ہونے سے انکار کیا۔ لیکن اصل دھماکہ تو اپریل 2024 میں ہوا، جب ایران نے پہلی بار براہ راست اپنی سرزمین سے سینکڑوں ڈرون اور میزائل اسرائیل پر داغے۔ وہ واقعی ایک بے مثال قدم تھا۔
ایک نئی سرخ لکیر عبور کی گئی۔ اگرچہ زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے گئے، لیکن اس نے دہائیوں سے جاری پوشیدہ جنگ کے جو غیر اعلانیہ اصول تھے انہیں توڑ دیا۔ اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کی، ایران کے اندر کچھ اہداف کو نشانہ بنایا۔ جی، اگرچہ فوری طور پر کوئی بڑی جنگ تو نہیں پھیلی، شکر ہے، لیکن اس واقعے نے براہ راست تصادم کا خطرہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے پھر ذرا خاموشی ہے، براہ راست ٹکراؤ سے گریز کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ دیکھیں، صورتحال اب بھی انتہائی نازک ہے، کشیدگی بہت زیادہ ہے، اور یہ مسئلہ اب صرف ان دو ملکوں کا نہیں رہا۔ صحیح۔ اس میں پراکسی گروہ شامل ہیں، علاقائی اتحادی ہیں، خلیجی ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، روس، چین، جی، سب کسی نہ کسی طرح اس میں شامل ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل ہر حال میں ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا چاہتا ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ خطے سے مغربی اور اسرائیلی اثر و رسوخ ختم ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایران اور اسرائیل کا تعلق، جو کبھی دوستی اور تعاون کا تھا، 1979 کے بعد سے ایک گہری نظریاتی اور اسٹریٹجک دشمنی میں بدل گیا۔ بالکل۔ اور یہ دشمنی اب کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ پراکسی جنگیں، سائبر حملے، جوہری پروگرام پر تنازع، اور اب تو براہ راست فوجی حملوں کا خطرہ بھی سر پر ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ یہ کہ اس شدید کشیدہ ماحول میں جہاں غلط فہمی کی گنجائش بہت زیادہ ہے، ذرا سی غلطی، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ایک بہت بڑی علاقائی جنگ بھڑکا سکتا ہے۔ یہ توازن واقعی بہت نازک ہے۔ جی، یہ کتنا نازک ہے، یہ آنے والے وقت کے لیے سب سے بڑا سوال ہے۔